اسلامی تاریخ اور احادیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے ہیں۔ آپ کے اصلی نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں عبد الغفار، عبد الملک اور عبد العلا وغیرہ آیا ہے۔ آپ کو نوح کہنے کی وجہ اور علت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے 500 سال گریہ وزاری کیا، اسی وجہ سے آپ کو نوح یعنی زیادہ گریہ وزاری کرنے والا کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اہل زمین پر شیطان کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا تھا۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا تھا۔ قرآن مجید نے ان بتوں کے نام ود، سوا، یاغوث، یاؤق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین علیہ السلام یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ اولاد آدم علیہ السلام کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و عیاری نے کرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے، نوح بن لامک بن مطلوشخ بن خنوخ بن یرد بن ماہیل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم۔ ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ کے قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ سے کلام کیا گیا۔ اس نے کہا، آپ کے درمیان اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 قرن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب اسلام پر تھے۔ قرن سے مراد اگر صدی ہو، جیسے کہ اکثر حضرات کے کلام سے ظاہر ہے، تب تو ان دونوں انبیاء کے درمیان یقیناً 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اس میں سے زیادہ مدت کی نفی نہیں، لیکن ان کا ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل اسلام کے طور پر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے بعد اور کئی صدیاں ہوں جن کے افراد اسلام پر قائم نہ رہے ہوں۔ البتہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف 10 قرون تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ سب اسلام پر تھے۔ اور اگر قرن سے نسل مراد لی جائے، جیسے متعدد آیات میں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، مثلا جیسا کہ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اور مزید فرمایا اور ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، بہترین نسل میرے ہم اثر افراد ہیں۔ اور نوح علیہ السلام سے پہلے ایک ایک نسل کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کی مدت ہوگی، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگ بھی ان سے یہی بات کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ مثلاً سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا، اور ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑے آسن انداز میں پہنچایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی تو انہوں نے اس سچی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اس پر آپ نے قوم کو دلائل کی روشنی میں دعوت غور و فکر دی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں یوں فرمایا، اور اے نبی، ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے ہاں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدلل دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ گمراہ قوم نے عجیب و غریب دلائل سے غالب آنے کی کوشش کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کے ان باطل استدلالات کا نہایت شافی جواب دیا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے جو ہم میں ادنا درجے کے اور موٹی عقل والے ہیں،
اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی خوب کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ نوح کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، سو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2 ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ عنقریب پہاڑ کی طرف جگہ پکڑوں گا جو کہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی، سو وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال والا ہے۔
तो जिस चीज की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे सवाल ही ना करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूं कि नादान ना बनो। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि ऐसी चीज का तुझसे सवाल करूं जिसकी मुझे हकीकत मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। हुक्म हुआ कि नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवाइद से महफूज करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ये हालात मिन जुमला गैब की खबरों के हैं जो हम आपकी तरफ वही करते रहते हैं, और इससे पहले न तुम ही उनको जानते थे और न तुम्हारी कौम ही उनसे वाकिफ थी। सो सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों ही का भला है। और सूरह अनबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और नूह का किस्सा भी याद करो, जब उससे बेशतर उन्होंने हमको पुकारा तो हमने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें और उनके साथियों को बड़ी घबराहट से नजात दी, और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते थे उन पर नुसरत बख्शी। वो बेशक बुरे लोग थे, सो हमने उन सब को गर्क कर दिया। दलाइल के मैदान में शिकस्त खाने के बाद नाफरमान कौम ने आपको मजनू और दीवाना कहकर झुटलाया तो नूह अलैहिस्सलाम ने दस्ते दुआ दराज किए। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, ये तो तुम ही जैसा आदमी है, तुम पर बड़ाई हासिल करना चाहता है, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतार देता। हमने अपने अगले बाप दादा में तो ये बात कभी नहीं सुनी थी। इस आदमी को तो दीवानगी का आर्जा है, लिहाजा इसके बारे में कुछ मुद्दत इंतजार करो। नूह ने कहा, परवरदिगार, इन्होंने मुझे झुटलाया है, तू मेरी मदद कर। फिर हमने उनकी तरफ वही भेजी कि हमारे सामने और हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचे और तनूर पानी से भरकर जोश मारने लगे तो सब किस्म के हैवानात में से जोड़ा जोड़ा यानी नर और मादा दो दो कश्ती में बिठा दो, और अपने घर वालों को भी सिवाय उनके जिनकी निस्बत उनमें से हलाक होने का हुक्म पहले सादिर हो चुका है। और जालिमों के बारे में हमसे कुछ न कहना, वो जरूर डबो दिए जाएंगे। और जब तुम और तुम्हारे साथी कश्ती में बैठ जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना कि सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमको जालिम लोगों से नजात बख्शी। और ये भी दुआ करना कि ए परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतारना, और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। बेशक इस किस्से में निशानियां हैं और हमें तो आजमाइश करनी थी। जाहिल और कदर नाशनास कौम ने मुशफ़िक़ाना नसीहत के मुकाबले में संगीन धमकियां दी तो नबी मुकर्रम ने अपने रब से फरियाद की। सूरह शोरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कौम नूह ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं उस काम का तुमसे कुछ सिला तो नहीं मांगता, मेरा सिलो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। सो अल्लाह से डरो और मेरे कहने पर चलो। वो बोले कि क्या हम तुमको मान लें, और तुम्हारे ताबेदार तो रजील लोग हैं। नूह ने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, उनका हिसाब अमाल मेरे परवरदिगार के जिम्मे है। काश तुम समझो, और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ खोल खोल कर नसीहत करने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि नूह, अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुटलाया, सो तू मेरे और उनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे, और मुझे और जो मेरे साथ हैं उनको बचा ले। बस हमने उनको और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया, फिर उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। बेशक उसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है और मेहरबान है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबी की फरियाद कबूल करके मोमिनों की निजात और मुनकिरों की तबाही का सामान कर दिया।
सूरह साफात में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में फिर जिक्र किया, और हमको नूह ने पुकारा सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं, और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी, और उनकी औलाद को ऐसा किया कि वो बाकी रह गई, और पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी छोड़ दिया। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, फिर हमने दूसरों को डबो दिया। इसी तरह दोस्तों अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, फिर उनको तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह कमर में मजीद फरमाया, उनसे पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि बारी ताला मैं उनके मुकाबले में कमजोर हूँ, तू उनसे बदला ले। बस हमने जोर के मी से आसमान के दहाने खोल दिए और जमीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया, और हमने नूह को एक कश्ती पर सवार कर लिया जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी, वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर न मानते थे, और हमने उसको एक इबरत बना छोड़ा। तो कोई है जो सोचे समझे, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है जो सोचे समझे। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को दिन रात दावत तौहीद पहुंचाई, उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाईं, निज़ाम कायनात में गौर व फिक्र की दावत दी, मगर कौम ने दावत हक कबूल करने की बजाय दुश्मनी की राह इख्तियार की और अपने नबी को संगीन धमकियां दी। आखिरकार नबी मोहतरम ने मायूस होकर कौम की तबाही और बर्बादी की दुआ कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह में इन अल्फाज में किया है, जिसका तर्जुमा है, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम के लोगों को खबरदार कर दे, पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़े हो। उन्होंने कहा कि ए कौम, मैं तुमको खुले तौर पर नसीहत करता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर्रर तक तुमको मोहलत अता कर दे। जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताखीर नहीं होती। काश तुम जानते होते। जब लोगों ने ना माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे। जब भी मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको माफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे लीं और कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और अकड़ बैठे। फिर मैं उनको खुले तौर पर बुलाता रहा और जाहिर और पोशीदा हर तरह समझाता रहा और कहा कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो कि वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से लगातार मींह बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हें बाग अता करेगा और उनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। तुमको क्या हुआ कि तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको तरह तरह की हालतों का पैदा किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं और चांद को उनमें जमीन का नूर बनाया है और सूरज को चराग ठहराया है, और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से पैदा किया है, फिर उसमें तुम्हें लौटा देगा और उसी से तुमको निकाल खड़ा कर देगा। और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि उसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो। उसके बाद नूह ने अर्ज की कि परवरदिगार, ये लोग मेरे कहने पर नहीं चले और ऐसों के ताबे हुए जिनको उनके मालो औलाद ने नुकसान के सिवा कुछ नहीं दिया, और वो बड़ी बड़ी चालें चले और कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना, और वद और स्वा
اور यागूस और याऊक और नसर को भी तर्क न करना। परवरदिगार, उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह कर दिया तो तू उनको और गुमराह कर दे। आखिर वो अपने गुनाहों के सबब ही गरकाब कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए। तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार ना पाया। और फिर नूह ने ये दुआ की कि मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को रूए जमीन पर बसा न रहने दे। अगर तू इनको रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनसे जो औलाद होगी वो भी बदकार और नाशुक्र गुजार ही होगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आए उसको और तमाम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को माफ फरमा और जालिम लोगों के लिए और ज्यादा तबाही बढ़ा। दोस्तों, पहले आपको बता चुके हैं कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन थे जो सब इस्लाम पर कायम थे। और ये भी आपको बता चुके हैं कि करन से मुराद नस्ल या सदी है। उन नेक लोगों के बाद ऐसे वाकयात पेश आए जिनके नतीजे में लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। इस तब्दीली का सबब इस रिवायत से वाज़ेह होता है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस आयत मुबारका की तफसीर में जिक्र की, जो कोई सूरह नूह की है, जिसका तर्जुमा है और कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ना और वद और सवा और यागूस और याऊक और नसर को कभी तर्क ना करना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज नेक आदमियों के नाम हैं। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि जहां वो हजरात बैठा करते थे वहां बुत बनाकर रख दो और उनके वही नाम रख दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया। उस वक्त बुतों की पूजा नहीं हुई। जब वो लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए। इमाम इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है। उन्होंने फरमाया, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान के ज़माने के औलिया कराम थे। उनके कुछ पैरोकार भी थे जो उनके तरीके पर चलते थे। जब वो फौत हो गए तो उनके अकीदतमंद पैरोकारों ने कहा, अगर हम उनकी तस्वीरें बना लें तो उनकी याद की वजह से हमें इबादत का शौक ज्यादा होगा। चुनाचे उन्होंने उनकी तस्वीरें बनाई। जब ये तस्वीरें बनाने वाले अफराद फौत हो गए और उनकी जगह दूसरे लोग आ गए तो इब्लीस ने उनके दिलों में वसवसा डाला कि तुम्हारे बाप दादा इन औलिया कराम की इबादत किया करते थे और इन्हीं की वजह से उन्हें बारिश मिलती थी। चुनाचे उन लोगों ने उनकी इबादत शुरू कर दी। रिवायत है कि अबू जाफर मोहम्मद बाकर नमाज पढ़ रहे थे कि हाजरीन ने यजीद बिन महलब का जिक्र किया। नमाज से फारिग होकर उन्होंने फरमाया, तुमने यजीद बिन महलब का जिक्र किया, वो इस इलाके में कत्ल हुए हैं जहां सबसे पहले गैरुल्लाह की पूजा हुई थी। उन्होंने वद के बारे में फरमाया, वो एक नेक आदमी था जो कौम में हर दिल अजीज था। जब वो फौत हो गया तो लोग बाबुल में उसकी कब्र पर बैठ गए और बहुत ज्यादा गमगीन हो गए। जब इब्लीस ने उनका गम देखा तो इंसानी सूरत में उनके पास आकर कहने लगा, मैं देख रहा हूं कि तुम इन साहब की वफात पर बहुत दिल गिरफ्ता हो, तो क्या मैं तुम्हें उस जैसी एक सूरत न बना दूं जो उसकी जगह रखी जाए और वो उसकी यादगार बन जाए। उन्होंने कहा, हाँ बना दो। उसने वद का एक बुत बना दिया। उन्होंने उसे चौपाल में रख लिया और उसे याद करने और उसकी बातें करने लगे। जब इब्लीस ने देखा कि लोग वद को बहुत याद करते हैं तो कहा, क्या मैं तुमसे हर शख्स के घर में इस तरह का एक मुजस्समा ना बना दूं जिसको देखकर उसे याद करें। उन्होंने कहा, हाँ बना दो। उसने हर शख्स के घर में एक बुत बना दिया। वो उसको देखकर उस अल्लाह के वली वद को याद करते थे। जब उनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को इन बुतों को अहमियत देते देखा तो वो भी इसी तरह अहमियत देते रहे, हत्ता कि अगली नस्लों के लोग इस बात से बेखबर हो गए कि उनके बुजुर्ग उन्हें क्यों याद करते थे। अलबत्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनकी इबादत शुरू कर दी। चुनाचे सबसे पहले जिस मखलूक की इबादत की गई वो वद बुजुर्ग का बुत था। इस तफसील से मालूम होता है कि हर बुत को पूजने वाली एक अलग जमात थी
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں، یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے، بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ میں جو گرجا دیکھا تھا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں، یعنی کہ بت پرستی کا آغاز اس طرح سے ہوا۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، کیا آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم عدولی کی، ہائے میری جان، میری جان، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد کو پہنچ چکی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ آئے گا، ہائے میری جان، میری جان۔ آخر تک پوری حدیث بیان فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی رب ہے۔ ان کی ولادت میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد سے تھا، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا، اور اے محمد، جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو۔ سورہ الاعراف میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ پھر سورہ ہود میں فرمایا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترہیب کے ذریعے سے بھی،
लेकिन कोई तरीका कारगर ना हुआ, बल्कि अक्सर लोग गुमराही, सरकशी और बुत परस्ती पर अड़े रहे। हर वक्त आपसे दुश्मनी करते रहे, आपको और आप पर ईमान लाने वालों को बुरा भला कहते रहे, उन्हें शहीद कर देने और जिला वतन कर देने की धमकियां देते रहे, उनकी बेइज्जती करते और ज्यादा से ज्यादा तकलीफें देते रहे। नबी की खैरखाही और नरमी और प्यार के बावजूद आपकी कौम के जो बड़े सरदार थे, उन्होंने कहा, हम आपको वाज़े गुमराही में देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में इन अल्फाज में किया, ऐ कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं, बल्कि मैं परवरदिगारे आलम का पैगंबर हूँ। यानी तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि मैं गुमराह हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से सही हिदायत पर कायम हूँ, जो हर चीज को कुन कहकर पैदा कर लेता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, मैं तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैर खाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनसे तुम बेखबर हो। रसूल की यही शान होती है कि फसीह हो, बलीग भी हो और नसीहत करने वाला खैर खा भी हो, और उसे अल्लाह की अजमत व शान और सिफात का इल्म भी सबसे ज्यादा होता है। कौम के सरदारों ने एतराज करते हुए कहा, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह हूद में किया, जिसका तर्जुमा है, और हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरोकार वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और वो भी राय जाहिर से, न गौर तफक्कुर से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्हें इस बात पर हैरत थी कि इंसान अल्लाह का रसूल है। वो नूह अलैहिस्सलाम के मुतबईन की तौहीन करते थे और उन्हें कमतर समझते थे। एक कौल के मुताबिक ये अफराद कमजोर लोग थे, जैसे कि हरकल ने कहा था कि कमजोर ही रसूलों की पैरवी करने वाले होते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके लिए हक की कबूलियत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। हकीकत यह है कि जिस चीज को उन्होंने ऐब करार दिया है, वही उन हजरात का काबिल तारीफ वसफ है। अल्लाह उनसे राजी हुआ, क्योंकि हक इतना वाज़े होता है कि उसे समझने के लिए किसी गौर व फिक्र और तामुल व ताखीर की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि जब वो सामने आ जाए उसे मान लेना और उसकी पैरवी करना जरूरी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ करते हुए फरमाया था, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी वो उसकी तरफ आते हुए झिझका, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान जरा नहीं रुकी, फौरन कबूल कर लिया। यही वजह है कि सकीफा बनु सादा में इज्तमा के मौके पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत भी फौरन हो गई। हाज़रीन को सोचने, समझने और गौर व फिक्र करने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की नज़र में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत बिल्कुल जाहिर और वाज़ेह थी, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में तहरीर लिखवाने का इरादा फरमाया। फिर ये फरमाते हुए इरादा तर्क फरमा दिया कि अल्लाह और मोमिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा किसी पर राजी नहीं होंगे। नूह अलैहिस्सलाम के काफिरों ने अपने नबी और मोमिनों के बारे में कहा, और हम पर तुम्हारी कोई फजीलत हमें नजर नहीं आती। इसका मतलब ये था कि ईमान लाने के बाद तुम्हें हम पर कोई बरतरी हासिल नहीं हुई, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। आपने कौम की तरफ से इंतहाई सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त रवैये के बावजूद बड़े हौसले और सब्र के साथ उन्हें समझाने और गौर व फिक्र की दावत देते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखता हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से रहमत बख्शी हो, जिसकी हकीकत तुमसे पोशीदा रखी गई है, तो क्या हम उसको मानने के लिए तुम्हें मजबूर कर सकते हैं, जबकि तुम मुझसे नाखुश हो रहे हो। ये उनसे खिताब करने में नरम असलूब का अंदाज है और उन्हें हक की तरफ बुलाने में नरम रवैये का इजहार है। जैसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम से फिरौन की बाबत फरमाया था, उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। अल्लाह ताला ने आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नरम असलूब और नरम रवैया अपनाने की हिदायत फरमाई थी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नहल में किया है। ऐ पैगंबर, लोगों को दानिश और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार की तरफ बुलाओ
اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ خطاب بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اس عمل کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں صرف یہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا، جس کا ترجمہ ہے، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور فرمایا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کفار قریش نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ تعالی عنہم اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جیسا کہ سورہ کہف اور سورہ انعام میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں، یعنی میں تو رسول، عبد، پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی۔ میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکاروں کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ دوسرے مقامات پر مذکور ہے کہ ان لوگوں نے کہا، کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ دوستو، صدیاں بیت گئیں لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ یعنی اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ایمان لائے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح نے کہا، اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ یعنی عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں، اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ جس چیز کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرط یہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں ڈالنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔
وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے۔ اسی کی حکمت کامل اور اسی کی دلیل باطل شکن ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جد و جہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں قوم کی بدسلوکی پر آپ کے لیے تسلی ہے، اور قوم کے بارے میں یہ بتا کر کہ اب مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے، یہ کہا گیا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اور عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نوح علیہ السلام ان لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہر قول و فعل کے ذریعے سے ہر طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، مخالفت اور تکذیب کی، تب آپ نے ان پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ارشاد فرمایا، اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء میں فرمایا، اور اے نبی، نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید فریاد کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں کیا ہے، پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا، نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اس طرح ان کے کفر و فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بد دعا کا وبال بھی ان پر آ پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہ تھی، کوئی مثال نہ ملتی تھی، اور نہ بعد میں اس کی کوئی مثال ایسی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگی ہدایت فرما دی کہ جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا اور ان پر وہ عذاب آ جائے گا جو مجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب اترتا دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے۔ اس لیے فرمایا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں کفر و عناد قوم نوح کا شیوا تھا۔ قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا، کیا انہوں نے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا، تیرا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ تب ہم مسلمان گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے۔ یہ امت اپنے سچے نبی کی گواہی کی بنیاد پر گواہی دے گی
کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حق دے کر مبعوث فرمایا اور انہوں نے اپنی قوم کو بہترین اور کامل ترین انداز سے تبلیغ کی۔ انہیں ہر اس کام کا حکم دیا جس سے انہیں دینی فائدہ حاصل ہو اور ہر اس کام سے منع فرمایا جس سے ان کی دینی حالت کو نقصان پہنچتا ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی شان اور یہی کیفیت رہی ہے۔ وہ تو اپنی قوم پر اتنی شفقت کرنے والے تھے کہ اپنی قوم کو دجال سے بھی متنبع فرمایا، حالانکہ ان کے زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق حمد و ثنا فرمائی، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں اس سے متنبع کرتا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا، البتہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے بیان نہیں فرمائی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب یک چشم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ وہ کانا ہے، وہ اپنے ساتھ جھوٹ موٹ کی جنت اور جہنم لائے گا، جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے متنبع کیا تھا۔ دوستو یہاں پر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ امام سوری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اندر اور باہر سے تارکول لگائیں اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، میں نے تورات میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ان سب نے اس کی بلندی 30 ذرا ذکر کی ہے۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ اور دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے اب تذکرہ کرتے ہیں طوفان نوح کا۔ امام ابن جریر اور دوسرے علماء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طوفان قبطی حساب کے مطابق اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی سے عاجز آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بدکار قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ 2 کشتی میں بیٹھا دو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا ہے اسے سوار نہ کریں۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی ہے اور ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کے حق میں دعا نہ کر دیں، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب آیت میں مذکور لفظ تنور سے اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی ہے، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی پھوٹ نکلتا، حتیٰ کہ جن تنوروں میں آگ جلائی جاتی ہے ان میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلے گا، یعنی آگ والے تنوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جب عذاب آئے تو ہر قسم کے جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ انہیں ہر حلال جانور کے 7 جوڑے اور ہر حرام جانور کا 1 جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا گیا۔
لیکن قرآن مجید کے لفظ سے 2 جانور سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو چھوڑ کر صرف ان مومنوں کو کشتی میں سوار کریں جن کے حق میں نجات کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا بیٹا یام بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ کعب احبار سے مروی ہے کہ وہ 72 افراد تھے، بعض نے کہا کہ 10 تھے۔ ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام خود، ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر غرق ہو جانے والے یام کی بیوی سمیت نوح علیہ السلام کی 4 بہویں شامل تھیں۔ یہ قوم ظاہر طور پر آیت کے خلاف ہے، کیونکہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے خاندان سے باہر کے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں انہیں بچا لیں۔ ایک قول کے مطابق وہ 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام، جسے اہل کتاب کنان کہتے تھے، اور یہی طوفان میں غرق ہوا تھا، اور عابر کی ماں تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوسرے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ کشتی میں موجود تھی، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کافر ہو گئی ہو، البتہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کسی کافر کو زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ جب کافر قوم کی غرقابی کا وقت ہو گیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعریف اور شکر کریں، کیونکہ اس نے یہ کشتی ان کے لیے مسخر فرمائی، اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی، قوم کا فیصلہ کر دیا، اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا، اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور 4 پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح سب کو حکم ہے کہ کام کی ابتدا میں دعا کی جائے تاکہ اس میں خیر و برکت حاصل ہو اور اس کا انجام اچھا ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے وقت حکم دیا، اور کہو کہ اے پروردگار مجھے جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور ساتھیوں سے فرمایا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس کے چلنے کی ابتدا و انتہا اللہ کے نام سے ہے، میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اس لیے اس کا عذاب مجرموں پر آ کر رہتا ہے، جیسے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور غیر اللہ کی عبادت کی۔ پھر دوستو، طوفان میں کس طرح سے کشتی آگے بڑھی اور کس طرح سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے غرقابی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھیں؟ گویا کے پہاڑ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور اللہ کے حکم سے زمین پر اور ہر راستے پر اور ہر قطعے سے پانی پھوٹنے لگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ الہی میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں،
تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی کا ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ کئی مفسرین نے فرمایا ہے کہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ بلند تھا۔ بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پانی کثرت سے نکل آیا، یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں، میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ آیا، جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام کنان بتایا ہے۔ وہ کافر اور فاسق تھا۔ اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جبکہ آپ کا دین و مذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے، حالانکہ وہ ان سے نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت، یعنی جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے۔ چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو وہ سزا مل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا فرمائی اور سوال کیا کہ وہ کیوں غرق ہوا۔ اس سوال کا مقصد محض حصول علم تھا، یعنی اے اللہ تو نے مجھ سے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا، حالانکہ وہ بھی میرے اہل و عیال میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھرانے کے ان افراد میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ فرمایا گیا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان کے جن کے حق میں ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور وہ ان افراد میں شامل تھا جن کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اہل ایمان سے الگ ہو کر کفار سے مل گیا ہے اور انہی کے انجام سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرہ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور زمین پر رہنا اور چلنا پھرنا ناممکن ہو گیا، تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کشتی سے اتر آئیں، جو طویل عرصہ پانی میں چلتی رہی تھی اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ دوستو آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، سکالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ ایک قول کے مطابق نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ طوفان سے پہلے ایک کنان پیدا ہوا تھا جو کافروں کے ساتھ غرق ہوا، اور دوسرا عابر پیدا ہوا تھا جو طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے اپنی بیویوں اور والدہ سمیت کشتی میں موجود تھے، جیسا کہ تورات میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک بدو آیا۔ اس نے شام کے ایک شہر کا بنا ہوا جبہ پہنا ہوا تھا جس کو ریشم کے بنے ہوئے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تم لوگوں کا ساتھی محمد شاہ سواروں کی اولاد شاہ سواروں کو جدی پشتی معزز لوگوں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے اور گڈریوں کی اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جبہ گریبان سے پکڑ کر فرمایا میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحانک اللہم و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرک سے تو ہم واقف ہیں لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بات تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں جن کے تسمے خوبصورت ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہو؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو دوستو چلیے ویڈیو کے آخر میں اب آپ کو نوح علیہ السلام کے دور کی بڑھیا کا حیران کن اور ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت جاگی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتہ چلا؟ دوستو یہ رب کی شان ہے کہ جس کو چاہے ہلاکت کے نقشوں میں بھی زندہ رکھ کر دکھاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے قصص الانبیاء کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جانے سے پہلے ہماری آج کے اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔